الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، لفظ وحدت ایک ایسا لفظ ہے جن کے الفاظ بھی بہت پیارے ہیں، جس کا مفہوم بھی بڑا دلکش ہے. وحدت، ایک ہو جانا. یہ وحدت کا لفظ اپنے اندر جاذبیت رکھتا ہے، کشش رکھتا ہے. کہنے میں مزہ آتا ہے ایک ہو جاؤ، وحدت ہو جائے. اس کے مفہوم میں بڑی کشش ہے، لیکن دنیا کی تاریخ عجیب تماشا دکھاتی ہے. اس وحدت نے اپنی فطرت اور مزاج کے خلاف دنیا میں کام کیا ہے. یہ لفظ ہے وحدت کا، ایک ہو جانا، لیکن دنیا میں اس وحدت نے وحشتیں تقسیم کی ہے. اس وحدت نے دنیا میں وحشتیں تقسیم کی ہیں. انسانوں کو ایک کرنے کے بجائے ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے. برسوں کی محنت کو، سالہ سال کی محنت کو ان مصنوعی وحدتوں نے ان کی محنتوں پر پانی پھیر دیا ہے. وحدت کہنے میں یہ لفظ پیارا، سننے میں بڑا دلکش، مفہوم بہت شاندار، ایک وحدت. لیکن دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ انسانیت کے لیے یہ بڑا دردناک تیر بن کے برسا ہے ہر دور میں. اور میرے عزیزو، اس کی وجہ یہ بنی کہ جب بھی وحدت کی بنیاد غلط ہوگی تو وہ وحدت نہیں رہے گی، بلکہ اس وحدت سے وحشتیں دنیا کے اندر وجود میں آئیں گی. جب وحدت کی بنیاد غلط ہوگی تو اس وحدت سے وحدتیں پیدا نہیں ہوں گی، تعمیر نہیں ہوگی، تخریب ہوگی. اس وحدت سے وحدت نہیں آئے گی، وحشتیں پیدا ہو جائیں گی. انسانیت اکٹھی نہیں ہوگی، ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی. اس کی جان و مال محفوظ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جان و مال برباد ہو جائے گا. ایک مجموعے کو زندگی ملے گی، لیکن دوسرے مجموعوں کو اجاڑ کر. ایک کے گھر کی تعمیر ہوگی، لیکن دوسرے کے ملبے پر. ایک کی زندگی سنورے گی، لیکن ہزاروں کی زندگیاں بگاڑ کر. اگر وحدت کی بنیاد غلط پڑ گئی تو اس وحدت سے وحشتیں وجود میں آئیں گی، نفرتیں وجود میں آئیں گی. دنیا کی تاریخ انسانیت کی ایسی وحدتوں سے بھری پڑی ہے، اور انسانیت کے لیے یہ وحدت بڑی ناسور بنی ہے جس کی بنیاد غلط. ہاں، ایک وحدت انسانیت کو ایسی ملی ہے، اور اس کا نقشہ بھی زمین و آسمان نے دیکھا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. وہ وحدت اتنی چھوٹی سی، لیکن اس کی وحدت کی بنیاد بڑی مضبوط تھی. وہ وحدت اسلامی، وہ وحدت ایمانی. محمد رسول اللہ نے چند افراد کی تشکیل مدینہ کی طرف کی. مدینہ کے اندر اوس والے، خزرج والے رہنے والے
جن کی زبانیں علاقے کے بدلنے سے زبانوں کا لہجہ بدل جایا کرتا ہے، اور زبانوں کے عربی تھی لیکن ان کا لہجہ بدل گیا اور ان کے انداز بدل گئے، ان کی ثقافت بدل گئی، تو مکہ سے یہ آنے والے مدینہ میں جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو مدینہ کے باشندوں کی تہذیب کچھ اور، ان کے رہن سہن کے طریقے کچھ اور، بلکہ مکہ سے آنے والے قریشی ان کے اندر ایک احساس تھا، احساس برتری تھی، مکہ والوں کے مزاج میں یہ بات تھی۔ یہی وجہ جب بدر کا معرکہ آیا اور مکہ قریشیوں کی طرف سے 3 آدمی میدان میں جنگجو آئے، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ادھر مدینہ کی طرف سے انصار میں سے 3 آدمی میدان میں نکلے، ان تینوں نے کہا تم ہو شریف آدمی لیکن ہمارے مقابلے کے آدمی آنے چاہیے، ہو تم شریف آدمی لیکن ہمارے مقابلے پہ آدمی آنے چاہیے، یعنی قریشی نخوت موجود تھی، برتری کا احساس موجود تھا۔ تو وہ مکہ سے آئے، مدینہ میں پڑاؤ ڈالا، میرے نبی نے مدینہ کے باشندوں میں اور ان اجنبی لوگوں میں مواخات، ایک وحدت قائم کر دی، اور اس وحدت کی بنیاد ایمان، اس وحدت کی بنیاد اسلام، اس وحدت کی بنیاد عقیدہ، اس وحدت کی بنیاد انسانیت کی ہمدردی، خیر خواہی، اس وحدت کی بنیاد انسانیت کی خیر خواہی اور بھلائی، اس وحدت کی بنیاد زمین پر امن و امان، یہ وحدت کی بنیاد تھی۔ یہ مختصر سی جماعت جو اتنی چھوٹی سی تھی لیکن اس کی وحدت کی بنیاد بڑی پائیدار، بڑی زوردار تھی۔ اللہ نے ان کی گنتی یوں بتائی، تم اتنے تھوڑے تھے جیسے چیل کسی گوشت کو اٹھا کے لے جائے، اسی طرح تمہاری گنتی تھی، تمہیں یہ خوف اور خطرہ لائق تھا کافر تمہیں اچک کے لے جائیں۔ اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ، لیکن وحدت کی بنیاد بہت بڑھیا تھی، وحدت کی بنیاد بہت بڑھیا تھی۔ تو اللہ نے اس تھوڑی سی جماعت کی عظمت یوں بیان کی، فرما الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر اس عقیدے کی وحدت کو، اسلام کی وحدت کو، اس ایمان قرآن یہ کہہ رہا کہ یہ جماعت مختصر سی ہے لیکن اس کی وحدت کی بنیاد عقیدہ، نظریہ، اسلام، ایمان تھا، اس کی عظمت یہ بتائی، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم نے اس وحدت کو اور مضبوط نہ کیا اور اس کی قدر نہ کی اور اسے اور استحکام نہ بخشا اور اس وحدت کی عظمت کو نہ پہچانا اور اس وحدت کو تم پارا کر بیٹھے اور اس وحدت کی بنیادوں کو نظر انداز کر بیٹھے، تو اللہ کہہ رہا پھر سنو، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، پھر دھرتی کو فساد سے کوئی چیز نہیں روک سکتے۔ یہی ایک وحدت ایسی ہے جو عقیدے اور ایمان اور اسلام کی بنیاد پر، جو دنیا میں امن کا اور دنیا میں محبتوں کا اور دنیا میں انسانیت کی تحفظ کا واحد علمبردار وحدت ہے۔ یہ ایک واحد وحدت ہے جس سے انسانیت کو تحفظ ملے گا، انسانیت کے حقوق محفوظ ہوں گے، جس سے دنیا کے اندر محبتیں، الفتیں رواج میں آئیں گی، عالم کو امن ملے گا، دنیا کے اندر اطمینان اور سکون کے خوشبو پھیلے گی۔ یہ ایک وحدت ہے جس وحدت کے بدولت دنیا میں بجائے تخریب کے تعمیر وجود میں آئے گی، تعمیر وجود میں آئے گی۔ اور اگر اس وحدت کا لحاظ نہ رکھا گیا تو پھر دنیا کے اندر جتنی وحدتیں کی شکلیں ہیں، چاہے وہ صوبوں کی بنیاد پر ہیں اور چاہے وہ وطن کی بنیاد پر ہیں،
چاہے وہ وحدت زبان کی بنیاد پر ہیں، چاہے وہ علاقے کی بنیاد پر ہیں، اور چاہے وہ مختلف مفادات کی بنیاد پر ہیں، یہ وہ عصبیت کی آگ ہے جو سب کو جلا کے راکھ کر دے گی. یہ وہ عصبیت کی آگ ہے. میرا نبی نے شاید اتنے سخت الفاظ کسی موقع پہ نہیں فرمائے جتنے عصبیت کی نعرہ لگانے والوں کے خلاف فرمایا. انہیں تیز تند و تیز انداز میں انہیں جواب دو کہ تمہیں تمہارا میری نبی کی امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور کیسی بدقسمتی ہے کہ عصبیت کے رنگ پہ مرنے والوں کو دنیا شہید کہتی ہے. مردار ہو جاتے ہیں، مردار جو عصبیت کے نام پہ مرتے ہیں، لسانیت کی بنیاد پر مرتے ہیں، علاقوں کی بنیاد پر مرتے ہیں، صوبوں کی بنیاد پہ مرتے ہیں. ایسے بدنما لوگ، ایسے بدنما لیڈر جو صرف اپنے مفادات کی خاطر میرے نبی کی اس گلشن کو جسے میرے نبی نے خون دے کر اکٹھا کیا اور میرے نبی نے دندان شہید کر کے اکٹھا کیا، جس امت کو میرے نبی نے اپنے زخم دے کر اکٹھا کیا، جس امت کو میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کو طلاق کروا کے اکٹھا کیا، جس امت نے اپنے خاندان کا خون دے کر جس امت کو اکٹھا کیا، آج یہ مفاد پرست لیڈر اور یہ سیاسی مداری اس قوم کو عصبیت کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر تقسیم کر رہے ہیں. میرے عزیزو، اس ملک کی قسمت ہی اسلامی وحدت سے وابستہ ہے. یاد رکھیے، اس ملک کی قسمت اسلامی اور ایمانی وحدت سے وابستہ ہے. اگر یہاں سے ایمانی اور اسلامی وحدت ختم ہو گئی پھر اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے، پھر اس ملک کو کوئی اور چیز نہیں بچا سکتی. اس کی قسمت وحدت ایمانی اور اسلامی کے ساتھ ہے. یا مختلف رنگ والے اور مختلف زبانوں والے، مختلف تہذیبوں والے، مختلف علاقوں والے رہنے والے مسلمان ہیں. اگر ان کے ہاں وحدت اسلامی کمزور پڑ گئی، یہ بکھر جائیں گے. اور غیروں کو تو یہ ملک ایک آنکھ نہیں بھاتا جس دن سے اس کا وجود قائم ہوا ہے. ان کی سازشیں شروع ہو گئی، لیکن میرے عزیزو، غیروں کی سازشیں نہیں کامیاب ہوا کرتی جب تک کہ مسلمانوں کے اندر سے انہیں آستین کے سانپ نہ مل جائیں، جب تک کہ مسلمانوں کے اندر سے انہیں منافق نہ مل جائیں جو قوم مسلمانوں کا کھائیں اور مسلمانوں کا اوپر مسلط ہوں اور کام غیروں کے کریں. سمجھو مسلمانوں، ایمان کی روشنی اپنے اندر پیدا کرو کہ دشمن دوست کی پہچان ہو سکے، صحیح غلط کی پہچان ہو سکے، اپنے اور بیگانوں میں فرق تو کر سکے. پہلے دشمنوں نے بے حیائی کے ذریعے، لقمہ حرام کے ذریعے میری اسلامی وابستگی کمزور کی. پہلے دشمنوں نے مختلف میڈیا کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے، اسکول کالج یونیورسٹیوں کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے میری اسلامی وابستگی کمزور کی اور اسلام کے سرچشمے مسجد، مدارس، مکاتب، علماء، اہل اللہ، ان سے تعلق کو میرے تعلق ان سے کمزور کیا. جب دیکھا ان کا اسلام کے سرچشموں سے تعلقات کمزور ہو گئے اور ان کی اسلامی تعلق، اسلام سے وابستگی کمزور ہو گئی، ہم نے انہیں حرام کھلا دیا ہے اور ہم نے ان کی آنکھوں کو بے حیا کر دیا ہے. ہم نے ان کے اندر سے غیرت چھین لی ہے. ہم نے ان کی بیٹیوں کی حیا کی چادر چھین لی ہے اور ہم نے ان کے گلی بازاروں کو شراب کے اڈوں سے آباد کر دیا ہے اور ہم نے انہیں کلبوں کا عادی بنا دیا ہے اور ہم نے ان کے اسکول کالج کو بے حیائی اور فحاشی کے مراکز بنا دیے ہیں. جب وہ اس سے مطمئن ہو گئے کہ اب ان کی اسلام سے وابستگی اور اسلام کی سرچشموں سے، مساجد سے، مدارس سے، مکاتب سے، علماء سے تعلق کمزور ہو گیا، اب انہوں نے دوسرا تیر کھیلنا شروع کیا کہ ان کے اندر عصبیت، علاقیت، وطنیت، صوبوں کی بنیاد پر ان کے اندر نفرتوں کی آگ بھڑکا دو تاکہ یہ مسلمان دنیا کے نقشے سے جلدی مٹ جائے. یہ ایک ایک قدم کے بعد دشمن کی سازشیں چل رہی ہیں. ہم بہت سادے ہیں. یہ سارے جسے کہیں کہ جتنے اوپر بیٹھے ہیں اور جتنے یہ سیاسی مداری بیٹھے ہیں،
یہ سب گیم ایک جیسا ہی کھیل رہے ہیں، باری باری لگ رہی ہے، تم یہ گیم کھیلو تو ہم یہ گیم کھیلیں گے، تم یہ پتا پھینکو تو پھر ہم یہ پتا پھینکیں گے، تم یہ گوٹی چلاؤ تو پھر ہم یہ گوٹی چلائیں گے۔ کوئی نہیں انہیں تکلیف کہ یہاں کے نوجوان کی تعلیم کا کیا حال ہے، یہاں کے نوجوانوں کا اخلاق برباد ہو رہا ہے، یہاں کے مسلمانوں کا خون سستا اور ارزاں ہو چکا ہے۔ یہ کسی کا منشور نہیں، صرف منشور مفادات ہے کہ یہ برائی اگر تمہارے تحت ہو رہی ہے تو یہ برائیاں ہمارے ماتحت ہونی چاہیے، یہ گندگیاں اگر تمہارے اقتدار کے سائے میں ہو رہی ہیں تو یہ ساری گندگیاں ہمارے اقتدار کے سائے میں ہونے چاہیے، اس سے ہمیں مفادات ملنے چاہیے، ورنہ اس قوم کا مخلص کوئی نہیں ملے گا۔ کسی کو تکلیف نہیں، کسی کو پریشانی نہیں کہ وہ وحدت ایمانی اور اسلامی اس معاشرے میں کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے، جس سے اس ملک کی بقا وابستہ ہے، جس سے اس ملک کا تحفظ وابستہ ہے، جس سے اس ملک کا وجود وابستہ ہے، آج وہ اسلامی وحدت پارا پارا کی جا رہی ہے۔ میرے عزیزو، ایک یہ وحدت ہے بس، اور جو اس وحدت کے خلاف آواز اٹھا رہا، وہ عصبیت کا نعرہ لگا رہا، میرا نبی فرما رہا ہے اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مرنے والا مردار ہے، شہید نہیں ہے، اس کی آواز اٹھانے والا میرے نبی کے دشمن، میرے نبی کی امت کا دشمن ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، عصبیت کی بو میرے زبان سے نہ آئے، پنجابی ایسے، پٹھان ایسے، مہاجر ایسے، بدقسمتی ہے۔ اب بجلی کی بھی آواز اٹھائی جائے تو اس کے پیچھے عصبیت کی بو آتی ہے، ہاں، صوبے کی بھی نام لیا جائے اس کے پیچھے عصبیت کی بو آتی ہے، ہاں، گیس کا بھی نام لیا جائے اس کے پیچھے عصبیت کی بو آتی ہے، بجٹ کی بھی بات آئے تو اس کے پیچھے عصبیت کی بو آتی ہے۔ یہ آگ دشمن نے کس اس انداز میں چلائی ہے کہ ہر بات کے پیچھے عصبیت کا زہر اگل رہا ہے، زہر اگل رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کا راستہ روکنے کا طریقہ یہی ہے، اپنی اسلام سے وابستگی مضبوط کرو۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ اس نعمت کی یاد دہانی کرا رہا، یاد رکھو اس نعمت کو جب تم ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے تھے اور تمہارے اپنے اپنے مفادات کی، قبائل کی بنیاد پر وحدتیں تھیں، علاقوں کی بنیاد پر تمہاری وحدتیں تھیں، اور اپنی تہذیب کی بنیاد پر وحدتیں تھیں۔ اللہ نے تم پہ فضل فرمایا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یاد کرو اس اللہ کی نعمت کو، اور وہ نعمت ایمان اسلام کی وحدت تھی۔ کیا ہوا؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو اکٹھا کر دیا، اور یہ ایسی الفت پیدا ہوئی، سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ ساری دنیا کے خزانے انڈیل ڈالو اور چاہتے ہو کہ تمہارے دل مل جاتے، نہیں ملتے۔ یہ صرف عقیدے اور نظریے اور اسلامی اور ایمانی وحدت سے دل ملا کرتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے جو ساری مصنوعی وحدتوں کو پارا پار کر دیتی ہے، جو حقیقت میں وحدتیں نہیں، وہ حقیقت میں وحشتیں ہیں، وحشتیں۔ ارے میرے عزیزو، اس وحدت اسلامی اور وحدت ایمانی کی قدر نہ کی، گلی گلی کے اندر ایک دوسرے کا خون کا پیاسے ملیں گے آپ کو۔ ہاں، گلی گلی کے اندر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ یہ شاطر، یہ مداری تو چاہتے ہی یہی ہیں، انہوں نے ان گلیوں میں نہیں رہنا، ان شہروں میں نہیں رہنا، ان کی جائیدادیں غیروں کے پاس ہیں، یہ غیروں کے پلنے والے ہیں۔ بدقسمتی ہمارے آستین کے سانپ بن بیٹھے ہیں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے اندھے پن کی وجہ سے، ہمارے اندر سے ایمان کی روشنی، تقوی کی روشنی ختم ہو گئی کہ پہچان نہیں رہی ہمارا کون ہے اور غیروں کا کون ہے، خیر خواہ کون ہے اور بدخواہ کون ہے، ہاں، ملک دشمن کون ہے اور مسلمانوں کا حقیقی وفادار کون ہے۔ وہ ہمارے اندھے پن کی بات ہے۔ یہ آج دشمن کھڑے ہو جائیں پھر ہم ان کے پیچھے بھاگیں گے، پھر ہماری قوم انہی کے جھنڈوں کے نیچے نظر آئے۔ پتہ نہیں کیا ہے اندر سے وہ ایمانی نور جس سے اچھے برے کے پہچان ہوتی ہے، وہی رخصت ہو گئی ہے۔ دشمن جانتا ہے پہلے ان کو دل کا اندھا کر دو، اندھا، ان کے اندر کی حیا چھین لو،
ان کا لقمہ حرام، انہیں لقمہ حلال سے انہیں محروم کر دو، حرام کھلاؤ انہیں بے حیا کر دو، پھر یہ اندھے ہوں گے، پھر ہم جیسے ان کے لیڈر بنیں گے، ہم جیسے ان کے مقتدا بنیں گے، ہم جو کہیں گے یہ اسی کے پیچھے چلیں گے۔ تو یہ بے حیائی اور فحاشی اور عریانی اور یہ بے دینی جو آپ کو پوری فضا میں نظر آ رہی ہے، یہ ان کے اقتدار کی ضرورت ہے، یہ ان کی سیاسی پارٹیوں کی وجود کی ضرورت ہے، ورنہ ان کا اصل چہرہ ہمیں دل کی آنکھوں سے نظر آتا اور ہم انہیں تھوکنا بھی ان پہ گوارا نہ کرتے، لیکن گندگی ایسی آئی میرے سوسائٹی کے اندر کہ صحیح اور بری کی پہچان ختم ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، ساری وحدتیں جو وحدت ایمانی اور اسلامی کے بغیر ہیں وہ سب حقیقت میں وحشتیں ہیں، نفرتیں ہیں، تخریب کی ساری سازشیں ہیں۔ ایک وحدت اسلامی اور ایمانی ہے جس سے انسانیت کی بقا ہے، جس میں انسانیت کا امن ہے، جس میں انسانیت کا تحفظ ہے، اور خصوصاً ہمارے وطن کی بقا اور اس کا تحفظ وہ صرف وحدت ایمانی اور اسلام کے اندر ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔